اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دورہ تفسیر آیات عظمت صحابہ کا یہ اختتامی پروگرام ہے جو جامع عثمان ابن عفان شاہ لطیف ٹاؤن کراچی میں برادر محترم صدر اہل سنت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ کے محنت اور کاوش اور ان کی سرپرستی میں چند سال پہلے شروع کیا گیا، اور اس میں جن طلباء علماء فضلاء نے حصہ لیا ان کی دستار بندی کی گئی، اور یہی سلسلہ 7 روزہ دورے کے حساب سے پچھلے ہفتے میں ہم نے اسلام آباد میں بھی کروایا۔ اس وقت ہنگو میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ملک کے مختلف حصوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس اعزاز کے ساتھ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ان کے دیگر علماء رفقاء جو ہیں جماعت کے ساتھی ہوں، مدرسے کے اساتذہ ہوں، جس انداز میں انہوں نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی ہے، تو میں بھی مولانا رحمانی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم پڑھا رہے ہیں بیٹھ کر جو استادوں نے ہمیں پڑھایا، لیکن اس حوصلہ افزائی کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ اگلا سال ہم بھی داخلہ لے لیں، طلباء کی صفوں میں بیٹھیں پڑھنے کے لیے، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں۔ جو دستار بھی ہے، کتابیں بھی اتنی ساری، اور ماشاءاللہ نگد خدمت بھی اتنی ساری، تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو تقریر کا وقت نہیں ہے، ایک بات عرض کروں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ترجمہ تفسیر بیان کر دیا۔ جو افواج در افواج صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ نے جس مدد اور نصرت اور فتح کی پیشن گوئی دی یا فتح کا آغاز ہو گیا، جو بھی اس کا معنی تفسیر بیان کی گئی، اس کے طرز عمل میں یہ قرآن پاک ہی ہے جسے لے کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پوری دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اور 1,24,000 یا 44,000 صحابہ نے جب اسی قرآن پاک کو لے کر مختلف اطراف میں جب بڑھے ہیں تو اللہ کی مدد و نصرت آئی، اور کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگی، اور وہ صحابہ کرام بڑھتے بڑھتے پوری قرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ان کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک تھا، وہ بدر و احد کے میدانوں میں بھی گئے، تبوک و حنین میں بھی گئے، اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس کے ذریعے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ہدایات کے مطابق اسی قرآن پاک کو لے کر صحابہ آگے بڑھے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ حضور نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میرے دین کی ایک آیت کی ایک روایت تم تک پہنچے سے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، پوری دنیا میں پھیلے۔ ان میں سے سن 16 ہجری سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر سن 42-43 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک وہی صحابہ فتح کرتے کرتے، دین کو پھیلاتے، غالب کرتے کرتے، قرآن پاک کی تعلیمات کو ہاتھ میں لے کر پاکستان کی سرزمین پر بھی آئے، اور کراچی سے لے کر پشاور تک پورے ملک کے اندر اس پورے خطے میں اس قرآن پاک کو عام کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد اسی قرآن کریم کی محنت کو جو اکابر صحابہ سے لے کر آگے چل رہے تھے، اس میں اگر غور کیا جائے دیانتداری کے ساتھ، تو پاکستان کے اندر قرآن پاک کی تعلیم، حفظ اور قرأت کے اعتبار سے قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے دیگر رفقاء اور شاگرد اور اساتذہ، انہوں نے محنت کی، بڑے بڑے قراء حفاظ تیار کیے۔ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، سبب صحابہ اہل بیت بنے، تابعین تبع تابعین بنے، پھر علماء کابرین بنے، حفاظ اور قراء بنے۔ بات میں اس سرزمین کی صرف کرنا چاہ رہا ہوں فی الوقت کہ انہوں نے یہاں پر اس محنت کا آغاز کیا، اور جب قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کا معاملہ آیا، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے سب سے
پہلے اس میں بنیادی کردار ادا کیا. جب اللہ کی وحدانیت کی آیات پر محنت کی بات آئی تو اسی قرآن پاک سے رہنمائی لے کر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کردار ادا کیا. جب قرآن پاک میں موجود آیات ختم نبوت اور شان رسالت اور عظمت رسالت، ناموس رسالت، معصومیت رسالت پر دلائل کی ضرورت پڑی تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات علماء نے ان آیات پر محنت کر کے قرآن کی حفاظت بھی کی، اس عنوان کو عام بھی کیا. اسی انداز میں آیات میراث ہیں یا آیات تقوی ہیں یا مسائل کی آیات ہیں، احکامات کی آیات ہیں، ان سب پر علماء اکرام نے درجہ بدرجہ اپنے اپنے انداز میں محنت کر کے دکھائی ہے. لیکن کراچی کے مسلمانوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اتنے دراز عرصے سے صحابہ اکرام اس ساری محنت کے معاملے میں صحابہ اکرام مظلوم تھے، اسی انداز میں قرآن پاک میں موجود شان صحابہ پر، ایمان صحابہ پر، تقوی صحابہ پر، جرأت صحابہ پر، استقامت صحابہ پر، تعارف صحابہ پر، تعریف صحابہ پر جتنی آیات موجود تھی وہ آیات بھی صحابہ کی طرح مظلوم تھی. نہ صحابہ کے تذکرے ہوتے تھے جس طرح ہونے چاہیے، نہ ان آیات کو پڑھا جاتا تھا. اس عنوان پر بھی محنت مولانا نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس عنوان پر بھی محنت علامہ دستار توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اسی عنوان پر محنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. لیکن یہ عنوان جب عملی طور پر میدان میں ضرورت پڑی تو مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق فاروقی اعظم اور حیدری رحمۃ اللہ علیہ، ان مرحومین نے اس انداز میں اس پر دلائل پیش کر کے ان آیات کو عام کیا، محنت کی، دلائل دیے، پھر خون کی ہولی کھیلی گئی، ان حضرات کو شہید کیا گیا، گولیاں مار کر رسے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، یہ سمجھ کر کہ قرآن پاک کی آیات بھی نہیں رہیں گے، بیان کرنے والے بھی رہیں گے اور مشن بھی نہیں رہے گا، کاش بھی نہیں رہے گا، صحابہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے. یہ ظلم صحابہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس دور میں سپاہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس دور میں کافروں نے یہ ظلم کیا تھا، یہود و نصارہ کی صورت میں اس دور میں یہ ظلم، اس دور کے بدترین غلیظ ترین کافروں اس تشیع نے یہ ظلم کر کے دکھایا ہے. یہ سمجھ کر کہ قرآن بھی محدود ہو جائے گا، پڑھنے والے بھی محدود ہو جائیں گے، بیان کرنے والے بھی محدود ہو جائیں گے، ترجمہ تفسیر کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے اول روز سے کہہ دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسے نازل کرنے والا بھی میں ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں. اللہ بغیر اسباب کے بھی حفاظت کر سکتا ہے، اسباب کے بھی حفاظت کرتا رہا ہے. ان علماء، قراء، محدثین، مفسرین، مترجمین، مجاہدین کے ذریعے بھی اس قرآن کی حفاظت ہوئی ہے. بات آیات عظمت صحابہ کی تھی، اللہ نے بڑے بڑے اکابر سے، میری قیادت سے، مولانا احمد بھانوی سمیت سب سے کام درجہ بدرجہ لیا. لیکن بلا مبالغہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح صحابہ مظلوم تھے، قرآن پاک میں شان صحابہ بنی آیات کی تفسیر آیات صحابہ میں مظلوم تھی. ان کو عام کرنے کا صحرا مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکات العالیہ کے سر ہے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. آج پورے ملک کے سینکڑوں مدارس میں علماء فضلاء تفسیر آیات صحابہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون رہا، قیادت کی سرپرستی رہی، دعائیں رہی، اللہ کی مدد نصرت رہی. تو جس طرح مولانا حق نواز اور میری قیادت کی محنت سے پاکستان سمیت پوری دنیا کے در و دیوار صحابہ 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 کے عنوان سے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی رسگاہ، کوئی منبر، کوئی محراب ایسا نہیں ہوگا جہاں تفسیر آیات صحابہ کا درس نہیں ہوگا. کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی مفسر ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان پر آیات صحابہ کا تذکرہ نہیں ہوگا. اس معاملے میں تعاون کرو گے، بڑھ چڑھ کر
اگر اس عنوان کو عام کرو گے، اسے آگے پھیلاؤ گے، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں ان ہمیروں سے کہہ دو ٹھکانہ اپنا کر لے، ہم نئے عزم کے ساتھ بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔